अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सोफिया अहमद और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा जी, हर हफ्ते लाइव स्ट्रीमिंग करने का मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमारे यहाँ पर बात नहीं होती है या उन पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी अवेयरनेस फैलती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिसमें चाइल्ड अब्यूज की बात है, जिसमें सेक्स की बात है, जिसमें बच्चों को ये बताने की बात है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है या अगर आपको कोई तंग करता है तो आपने अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में और हमारे घरों में इन चीज़ों को थोड़ा सा टैबू समझा जाता है और बात नहीं की जाती है। लेकिन मैंने इस छोटी सी एफर्ट में या इस छोटी सी कोशिश में ये कोशिश की है कि आप सब लोगों के साथ बात की जाए डिफरेंट टॉपिक्स पर, ताकि शायद कि मेरी किसी बात से या जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जब वो लोग लाइव कॉल करते हैं तो वो लोग कोई भी ऐसी बात करें जो किसी के काम आ सके। और मेरे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई लाइव कॉल करता है और वो अपने हिसाब से बात करता है, वो बात कर, देखिए हर इंसान जो है ना वो बात अपने ज़र्फ के हिसाब से करता है। हर इंसान की एक मेंटालिटी होती है और हर इंसान का एक ज़र्फ होता है। हर इंसान के माँ बाप ने उसकी एक तरबियत की होती है। हर इंसान के घर का एक बैकग्राउंड होता है। कहते हैं ना कि जितना हल्का बर्तन होता है वो उतना ज़्यादा बजता है, खड़कता है। तो हमेशा हल्के लोग, हल्के बर्तन, पांडे जिसको कहते हैं ना, वो ज़्यादा खड़कते हैं। तो इसलिए जो भरे हुए लोग होते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है आपका? थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपका क्या ख्याल है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? आपको अपने जॉब्स पर या अपने काम पर या अपने रिश्तों में कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आपको क्या लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती? अगर आपके लिए कहीं ज़रूरी हो तो आप अपनी अना को साइड पर रखें और बस अपना मतलब पूरा करें और अपना काम निकलवाएं। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी इंसान के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट से नुकसान भी बहुत होते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है, हर इंसान अपने ज़र्फ के हिसाब से चलता है और हर इंसान को, जो सामने वाला इंसान है, वो भी अपने ज़र्फ के हिसाब से डील करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मेंटल लेवल है वही सामने वाले का भी हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में एक सोच रखती हूँ तो आपकी भी वही सोच हो या आपका भी वही ओपिनियन हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है मेरी सोच कुछ और हो। तो उस जगह पर आकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, चाहे हम उसे डोमेस्टिक लेवल पे कह लें, चाहे हम उसे कारोबारी लेवल पे कह लें, जॉब पर कह लें। टॉपिक है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ जगहों पर आपको कॉम्प्रोमाइजेस, जो आपने कहा है कि कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि मैं कोई घर में बैठी हुई हांडी पकाती हुई औरत तो हूँ नहीं है। जब मैंने अपना एफएससी के बाद से हॉस्टल में मैं रही हूँ और एफएससी के बाद से लेके अब तक तकरीबन 20 साल हो रहे हैं मुझे काम करते हुए। तो जो शख्स प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, जो शख्स काम कर रहा होता है, जो किसी एक प्रोफेशन का हिस्सा होता है, उसको बहुत अच्छे से ये अंदाजा होता है या पता होता है कि ना सिर्फ आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बल्कि आपको बहुत सारी जगहों पर अपनी इज्जत नफ्स को थोड़ा नीचे लाना पड़ता है। मैंने रिसेंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे वाले साहब ने सबसे पहले मुझे एक ही बात कही। तो उन्होंने कहा था कि ये तुमने बिजनेस शुरू किया ना, ये बहुत मर्दों वाला काम है, तो अब तुम ये काम कर ही रही हो तो थोड़ा सा इसमें अपनी जो है ना अपनी मैं को थोड़ा सा नीचे रखना और थोड़ा सा अपना जो है ना लड़ाई करना या कोई किसी से गिला करना या किसी के बारे में बात करना, वो परहेज करना। उसकी वजह यह है, बुशरा ने भी हमें ज्वाइन किया जी, उसकी वजह यह है कि जब आप बिजनेस में आते हैं, जब आप कारोबार में आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों पर थोड़ा सा झुकना पड़ता है। इसी तरह से जब आप पैसा कमाने घर से निकलते हैं तो ऑफ कोर्स या तो आप जॉब करेंगे या आप बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के ये असूल हैं कि आप थोड़ी सी किसी ना किसी जगह पर थोड़ा सा सॉफ्ट रखें अपने आप को, किसी जगह पर आप थोड़े सा अपनी बात मनवा लेते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या नहीं? इमरान ये कह रहे हैं कि आपको हालात सिखा देते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल भी ये है कि सम टाइम जब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जब आपके ऊपर बहुत सारे
میرا خیال ہے اسپیشلی مردوں میں، چلیں لڑکیوں میں تو کم ہی ہوتا ہوگا، لیکن میں چونکہ اپنے گھر کا ایک مرد ہوں، میں تو اپنے آپ کو مرد ہی سمجھتی ہوں، تو میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہمیشہ سے تھیں اور آج بھی ہیں، کیونکہ آج بھی میں ایک ماں بھی ہوں، ایک بیٹا بھی ہوں، ایک بہن بھی ہوں اور ایک باپ بھی ہوں. تو میں وہ مرد کے وہ چاروں کام کر رہی ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، لیکن میں کر رہی ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں جو مرد کا ایک سیکشن ہے وہ خالی ہے. تو اس وقت جب آپ مرد بھی ہوتے ہیں، آپ عورت بھی ہوتے ہیں، آپ نے پورا ایک سسٹم اپنا چلانا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو بہت ساری جگہوں پر لوگوں کی بکواس بھی سننی پڑتی ہے، لوگوں کی غلط باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں، پہلے مجھے بہت برا بھی لگا کرتا تھا، لیکن اب میں سمجھتی ہوں اور یہ اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ لوگوں کو مت کچھ کہیں. دیکھیں، لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کے مینٹل لیول تک جا سکیں. سب سے پہلی بات تو اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروانا بہت ضروری ہے، یا اپنے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. الماس نے کیا لکھا ہوا ہے، جذباتی ہو گئی ہیں میڈم، غصے میں آ گئی، اس کو سنا دی، اپنا اتنا سٹینڈرڈ بنا لیں کہ ایسے بندوں کو جواب ہی نہ دیں. نہیں الماس، یہ تو خیر بری بات ہے نا. اب یہ تو زیادتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی، آپ دیکھیں یہ میرا گھر ہے، میرے گھر آپ لوگ مہمان ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کی عزت کروں گی. آپ مہمان بن کے میرے گھر ہیں، آپ بھی میری عزت کریں گے نا. اگر آپ کو میں نہیں اچھی لگتی تو آپ مت آئیں میرے گھر. یہ جو انسٹا کی یہ ونڈو، یہ میرا گھر ہے، یہ کسی کے باپ کا تو نہیں ہے. تو جن کو میں نہیں اچھی لگتی ہے، جن کو میرے سے کوئی پرابلم ہے، وہ مت آئیں، وہ مت جوائن کریں، وہ مت سنیں مجھے. وہ سن کے بھی کیوں کوئی اچھی بات کیوں سن رہے، مت سنیں. مجھے پتہ ہے میری بات کیا ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میرے لفظوں میں کتنا اثر ہے، اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ کتنا سچ ہے، کیونکہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سب سچ کہہ رہی ہوں. میں اگر سیلف ریسپیکٹ کی بات کروں، میں اگر ریلیشنز کی بات کروں، میں نے ہر چیز نبھا کر لوگوں کو بتائی ہے کہ بھئی میں کون ہوں. تو اس لیے میرے گھر آ کے کوئی میری بےزتی کرے گا تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہائی میڈم، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. اللہ جی، اللہ کا شکر ہے. عمران کہہ رہے ہیں ہمیشہ دوسروں میں نقص تلاش کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عمران، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے باقی کسی دوسرے کی کامیابی دیکھ کر یا کسی دوسرے کی بہتری دیکھ کر لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. وہ ایک بڑی اچھی ہے، جب ہم یاد ہے عمران سیٹ پہ بیٹھا کرتے تھے تو ہم لوگ مختلف چیزیں شیئر کرتے تھے. اس میں تھا نا کہ ایک لطیفہ سا تھا کہ ایک بندے کے گھر میں بہت ریل پیل ہو جاتی ہے، بہت اچھے اچھے کھانے پکنے لگ جاتے ہیں. اچانک سے وہ غریب بندہ ہوتا ہے میرے جیسا، تو اچانک اس کے گھر میں بہت زیادہ نا دیگیں پک رہی ہوتی ہیں اور کھانے اور لنگر لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ جو ہے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو کوئی جس نے کامنٹ کیے، اس جیسا کوئی بیٹھا ہوا تھا ساتھ والے گھر میں، اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تم مینوں پاویں کچھ نہ دے، پر انہوں جو کچھ دیتا ہے نا وہ دے کولوں کھول ہے. تو کچھ لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے دعا یہ نہیں کرتے کہ یا اللہ تو نے اس کو دی ہے، اس کو اور دے یا اس کو دے، پر مجھے بھی دے. میری امی ہمیشہ دعا کرتی تھی، جب بھی دعا مانگتی تھی تو دعا مانگنے کا ان کا ایک طریقہ تھا کہ یا اللہ اپنی جناب سے مجھے دے. تو آج کی دنیا جو ہے نا، اس میں لوگ اپنے لیے دعا یہ نہیں کرتے ہیں کہ اپنی جناب سے مجھے دے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میرے کو ہمیں نہ دے، اس کا بھی کھولے، اس سے بھی چھین لے، اس کا بھی ختم کر دے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچی ہوں اپنی ساری زندگی کے تجربات سے کہ جہاں پر آپ کا پیس آف مائنڈ خراب ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص آپ کے ساتھ آپ کی انا کو ہرٹ کر رہا ہے یا آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کر رہا ہے. دیکھیے، سیلف ریسپیکٹ فقیر میں بھی ہوتی ہے. سیلف ریسپیکٹ میں تو سمجھتی ہوں جانوروں میں بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. میرے پاس ایک ڈاگ ہوتا تھا، ایک کتا میں نے پالا ہوا تھا. اس کو بھی اگر ڈانٹو نا تو وہ بھی دور جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر ہمیں کیا ضرورت ہے مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، کیوں ہر کوئی خدا کے کام کرنا چاہتا ہے؟ بھئی اچھائی، برائی، گناہ، ثواب اور سزا جزا کا ٹھیکہ اللہ نے لیا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ اس کو کرنے دیں وہ کام. آپ کیوں خدا بننا چاہتے ہیں؟ کیوں شرک کرتے ہیں؟ کیوں وہ کام جو اللہ نے کرنے ہیں وہ آپ خود اپنے ذمہ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ججمنٹس پاس کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، امریکہ میں مجھے 8 مہینے ہو گئے ہیں. کین یو امیجن کہ یہاں پر گورے کی کامیابی کیا ہے؟ گورا ججمنٹ پاس ہی نہیں کرتا. وہ ایسا سیانہ ہے نا،
وہ کسی کے بارے میں ججمنٹ نہیں پاس کرتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے. میرے نیبرز میں جہاں پر جاتی ہوں، جہاں جو میں بزنس میں نے ایک سٹارٹ کیا ہے اس میں، جو میں یہاں پر فنڈ ریزنگ کر رہی ہوں اس میں، جو یہاں پر ہم لوگ جا کر بڑے بڑے اور بہت امیر لوگ ہیں جن سے آپ کینسر کے لیے پیسے مانگتے ہیں نا، وہ بس غریب لوگ نہیں ہوتے، لدے ہوئے لوگ ہیں، لوڈڈ لوگ ہیں. گوروں میں گورا کبھی چیک نہیں کرتا، کبھی آگے سے آرگومنٹ نہیں کرتا. گورا آپ کو کسی بات پر جج نہیں کر رہا سوائے ہم پاکستانیوں کے یا انڈینز کے. ہمارے علاوہ یہ بیماری کسی کو نہیں ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے دوسرے بندے کے گریبان کے اندر ادھر گھس کے نا اس کو کہنا کہ تو برا ہے، تو گندا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ میرے اندر کیا فالٹس ہیں. اور اس سے ہمیشہ دوسرے کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. کیوں کسی کی بد دعائیں لیتے ہیں، کیوں کسی کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کرتے؟ بھی دوسروں کو برا کہنے سے آپ کی نیکیاں نہیں بڑھیں گی، لیکن روز قیامت آپ کی جتنی نیکی ہے وہ ضرور چلی جائیں گی. کبھی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ حقوق الباد کی معافی نہیں ہے. آپ کو میں معاف نہیں کروں گی، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو میں نہیں جانتی ہوں، آپ کوئی نہیں ہے، یو آر نو بڈی ٹو می، تو پھر آپ مجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. آئی ایم نو بڈی ٹو یو. میں آپ کی کوئی پھوپھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کے گالیاں دوں اور آپ کو آپ کی زندگی کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر کرٹیسائز کروں. یہ میرا کام نہیں ہے. میں آپ کی بیوی بھی نہیں ہوں، میں آپ کی بہن بھی نہیں ہوں، میں آپ کی چچی، مامی، پھوپھی، بھابھی کچھ نہیں ہوں. تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ کروں. مجھے کسی نے یہ حق ہی نہیں دیا، یہ میرے اس میں آتا ہی نہیں ہے، انسانیت کی اس میں نہیں آتا.